सांप रखा जाता है, वो डंसता है, वो जोहर तक डंसता है, जोहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर तक डंसता है, असर की नमाज छोड़ने की वजह से मगरिब तक डंसता है, मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से इशा तक डंसता है, इशा की नमाज छोड़ने की वजह से सुबह तक डंसता है। लसौफा उखरजु हय्या, क्या अनकरीब मैं जिंदा निकाला जाऊंगा, मर जाने के बाद क्या मैं जिंदा निकाला जाऊंगा। अवला यज़कुरुल इंसान, इसके जवाब में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये इंसान का कौल है, इंसान ऐसे कहता है जो कब्र से उठने के बाद, कब्र के जिंदगी के बाद के इनकारी हैं, मुनकिर हैं। अल्लाह ताला उन्हें जवाब में इरशाद फरमाता है, अवला यज़कुरुल इंसान, क्या इंसान याद नहीं करता, क्या इंसान याद नहीं करता, अन्ना खलक़नाहु, उसे हमने पैदा किया, मिन क़ब्ल, इससे पहले। कब्र में उठने के बाद, कब्र में जाने के बाद जब उठेगा, इसको तो मुताज्जब समझता है, ताज्जुब समझता भी मैं कब्र में मरूंगा फिर उठूंगा, ये कैसे हो सकता है, तो इसको हैरान होता है भाई मैं फिर। तो अल्लाह ताला फरमाता है इससे भी हैरान कौन बात यह है कि इस कब्र में जाने से पहले भी तो इंसान को पैदा किया गया ना। तो अल्लाह फरमाता है मिन क़ब्ल, इससे पहले, वलम यकु शैअ, जबकि कुछ भी न था, जबकि कुछ भी नहीं था। आगे अल्लाह फरमाता है फवरब्बिका लनहशुरन्नहुम, कसम है तेरे रब की। अल्लाह फरमाता है फवरब्बिका, कसम है तेरे रब की, लनहशुरन्नहुम, हम लाएंगे, जमा करेंगे उनको, हम उन्हें जमा करेंगे, वश्शयातीन, और शैतान शयातीन को भी, सुम्मा लनुहज़िरन्नहुम, फिर हम उन्हें लाएंगे, हाजिर करेंगे, कहाँ, हौला जहन्नम जिसिया, घुटने टेकते हुए जहन्नम के करीब। फवरब्बि, फिर अल्लाह फरमाता है सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियातिन, बात तो बड़े मजेदार की, जो ये लफ्ज पढ़ के कहता ना शिया का लफ्ज कुरान में आया है, बड़ा मजा है यहाँ, क्योंकि जहन्नम के साथ यहाँ जिक्र आया। शिया का माना क्या है, शिया का माना है टोला, फिरका। जो ये समझे भाई शिया का कुरान लफ्ज में, जो शिया लफ्ज कुरान में है उसका मतलब है टोला, फिरका। जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी कुछ अरसा पहले कहते थे हजरत इब्राहीम नौजुबिल्लाह शिया, व इन्ना मिन शियअतिही लइब्राहीम, 23वें पारे सूरह सौफात की आयत मुबारक है। बड़ी, ये सवाल मुझ पर भी किया गया, मैंने कहा एक लफ्ज उसे ना देखो, कुरान के सारे जितने जहां जहां भी अल्लाह ताला ने शिया का लफ्ज बोला उसे देखें, लफ्ज शिया का मतलब क्या है ये तो देखें। वहां जो हजरत इब्राहीम के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया ना, इन्ना मिन शियअतिही लइब्राहीम, हजरत इब्राहीम के टोले की बात है, फिरके की बात है। अगर यहाँ कहे ना भाई क्या बात है, शिया लफ्ज फिर 16वें सिपारे च आ गया जी, मैं बता रहा हूँ, आयत मुबारक याद कर लें। सूरह मरियम है जी, सूरह मरियम की रकू है जी 5वां, उसकी आयत मुबारक है जी उस रकू का, ये 3री आयत मुबारक है, इसमें अल्लाह ताला ने शिया का जिक्र किया और जहन्नम के साथ किया है। अल्लाह, ये वो टोला है जो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह, यहाँ टोला जिक्र किया, मैं इसलिए शिया सुन्नी फसाद नहीं डालता, कुरान का तर्जमा कर रहा हूँ, जो तर्जमे में गलती करते हैं उनको डांट रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ, कुरान में गलत हरगिज़ ना मतलब लीजिए। शिया का मतलब क्या है जी, टोला, टोला, फिरका, गिरोह। तो अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर्रहमानि इतिया। अल्लाह फरमाता है जहन्नम के ऊपर हर टोले को, अब तर्जमा ना करूं तो क्या, अगर ना करूंगा तो ये होगा हर शिये को जहन्नम से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह, हर गिरोह को, ओ बाबा हर गिरोह को तर्जमा करेंगे, क्योंकि हम मुनकर नहीं है कुरान के, कुरान को मानने वाले हैं।
ہر گروہ، یہاں ایک حدیث پاک عرض کیے دیتا ہوں، بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر شخص کو جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم پر پیش کیا جائے گا، جہنم پر پیش کیا جائے گا ہر شخص کو. تو جب جہنم پر پیش کریں گے تو وہاں فرشتے بتائیں گے ارے بندے اگر تو ایمان نہ لاتا، نیک عمل نہ کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اسے ٹھکانہ دکھایا جائے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اگر تو عمل نہ کرتا، ایمان نہ لاتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا. اب تو ایمان لایا ہے، عمل کیا ہے، اللہ نے یہ ٹھکانہ ختم کر کے تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا. اسی لیے یہ آیت مبارکہ ہے ہر ٹولے کو، ہر گروہ کو اللہ تعالیٰ جہنم پر پیش کریں گے، پھر بچائیں گے اپنی رحمانی، اپنے رحمان کے صفت ہونے کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا مرنے کے بعد پھر ہم زندہ ہوں گے؟ کیا مرنے کے بعد پھر قبر سے اٹھیں گے؟ ہاں بھائی، قبر کے بعد اٹھیں گے. ہمیں کیا خبر کہ قبر کیا ہے؟ کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آیا ہمیں قبر میں جانا ہے کہ نہیں. باپ کی نافرمانی اسی لیے قبر یاد نہیں، ماں سے تنگ اسی لیے ہے کہ قبر یاد نہیں ہے، وہ بھائی کا حق اسی لیے کھاتے ہیں کہ قبر یاد نہیں، بہنوں کا حق، پھوپھیوں کا حق اس لیے کھا جاتے ہیں کہ قبر یاد نہیں ہے. میں لاکھ یہاں نمازیں پڑھوں، لاکھ یہاں میں آ کر سجدے کروں، مگر حق کھا جاؤں بیٹیوں کا، حق کھا جاؤں کسی آئے غیر کا، حق کھا جاؤں دوسرے بیٹوں کا، کوئی فائدہ نہیں نماز کا. نماز تو روکتی ہے برائی سے، نماز تو روکتی ہے دوسرے کے حق کھانے سے، نماز تو روکتی ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے. ارے بندے تو جب نہ رکا تیری نماز کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قبر کے بعد مسلمان صرف ایک جملہ ہمیں کھا گیا ہے، ایک جملہ مجھے اور آپ کو ایک جملہ کھا گیا، بس اب پہ ویکھی ویسی دیکھی جائے گی. بس یہ جملہ ہم مسلمانوں کو غفلت میں لے ڈوبا. اس جملے دیکھی جائے گی کیا؟ جب موت کی ہچکیاں لگیں گی دیکھا جائے گا. جب موت کی سختی آئے گی اور اسرائیل اپنا کام کرے گا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرماتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان اور زمین میں ہمارے لیے گھٹن پیدا ہو، آسمان ہم پر گر گیا ہے. یہ وقت دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحِ، تو اس وقت اس طرح روح کو کھینچا جائے گا، ہر لوں بال دکھے گا. تو یہ وقت دیکھا جائے گا. تو یہ وہ وقت ہے جب موت کی ہچکیاں لگیں گی تو باپ کی پہچان نہیں ہوگی، ماں کی پہچان نہیں رہے گی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کا خیال بھی نہیں ہوگا، اپنے من میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کہے گا الہی مجھے چھوڑ دے. کیا یہ وقت دیکھا جائے گا؟ مسلمان بندے کس غفلت میں ڈوب گیا ہے. قبر میں تجھے اتاریں گے، جب قبر کو یہ میت کو لے جایا جاتا ہے نا، کاش کہ ہم مسلمان آواز سنیں، کاش کہ ہم مسلمان، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں اور جانوروں کے علاوہ سب اس کی آواز سنتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ چیخ کر کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اگر نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی، تیز چلے. میت کی بات کر رہا ہوں. اگر اللہ اور اس کے رسول کا نام فرمان ہے تو کیا کہتا ہے؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو. اس کی چیخیں اتنی ہوں گی وہ سنی نہیں جاتی. اللہ کے تو یہ وقت دیکھا جائے گا. مسلمان تجھے قبر میں رکھ دیں گے، اوپر پانی مٹی ڈال دیں گے، مٹی ڈال کر اوپر سے بند کر کے آ جائیں گے. کیا یہ وقت دیکھا جائے گا؟ اللہ. اور نکیرین آئیں گے، منکر نکیر سوال و جواب کریں گے. مسلمان تیرا عمل یہ ہے، تجھے سوال جواب نہیں آتے، تیرے ساتھ کیا بیتے گی؟ یہ وقت دیکھا جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے نماز چھوڑی اس کی قبر میں
صبح کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ایک سانپ رکھا جاتا ہے، وہ ڈنستا ہے، وہ ظہر تک ڈنستا ہے، ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک ڈنستا ہے، عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک ڈنستا ہے، مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک ڈنستا ہے، عشاء کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے صبح تک ڈنستا ہے۔ کیا یہ وقت دیکھا جائے گا؟ جب پسلی میں پسلی قبر تنگ ہوگی، پسلی میں پسلی اور ہڈی میں ہڈی مل جائے گی، کیا یہ وقت دیکھا جائے گا؟ ایک ہی جملے نے ہمیں لے ڈوبا، آپ پہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ایک ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے حضور اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا ہاں کیا عمل کر کے آیا ہے، کیوں ایسا کیا ہے؟ کیوں کا جواب میرے کریم آقا فرماتے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے عدالت کے سامنے میرے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا تو وہ وقت دیکھا جائے گا۔ تو اس جملے کو چھوڑیے، اس بات کو چھوڑیے، اللہ کے حضور سب نے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری نصیب فرمائے۔ قبر روزانہ بندے کو خطاب کرتی ہے، روزانہ بندے کو بلاتی ہے، ارے بندے میرے آج تو زمین کے اوپر اکڑ اکڑ چلتا ہے، وہ وقت یاد کر میں اکیلے اور سانپوں اور بچھو کا گھر ہوں، اکیلا کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ تو جب بندہ نیک ہے قبر میں پہنچتا ہے تو قبر کہتی ہے اہلاً و سہلاً، پہلے میرے سینے پر چلتا تھا، آج میری گود میں آ گیا۔ جب نامراد آدمی دنیا سے جاتا ہے، مراد نہ پانے والا میرا مطلب ہے، مراد ناکام آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو قبر کہتی ہے زمین کے اوپر چلتا تھا تو سب سے بڑا مجھے بغض تجھ سے تھا، آج پھر میرے اندر آ گیا، دیکھ اب میرے مزے تجھے کیا چکاتا۔ اللہ تعالی ہم نے قبر کو بھول دیا، اس لیے نہ بزرگ کا ادب ہے، نہ بچے کے اوپر رحم ہے، نہ دوسرے کے حق کا خیال ہے، نہ اپنے ساتھ وفائی ہے، نہ اپنے ساتھ وفا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کی